بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ پہلے کاتب وحی خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام کی حمایت میں پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی کا نام بتائیے جس کے کھجور کا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا آیا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، جو کہ 136 مرتبہ آیا ہے۔ غزوہ بدر کے سب سے کم سن شہید کون تھے؟ تو غزوہ بدر کے سب سے کم سن شہید حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ غزوہ بدر میں لڑائی کے دوران کس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت کی ایک شاخ دے دی، جو ہی انہوں نے شاخ کو حرکت دی تو فوراً تلوار بن گئی۔ وہ صحابی کون تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ غطفان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو غزوہ غطفان کے دوسرے نام غزوہ انمار بھی ہے اور غزوہ ذی عمرہ بھی ہے۔ 180 شہر کس پیغمبر نے تعمیر کیے؟ تو 180 شہر حضرت ادریس علیہ السلام نے تعمیر کیے۔ حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ صادقہ ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلا سریہ کون سا ہے جسے سریہ حمزہ بھی کہتے ہیں؟ تو سریہ سیف البحر، جسے سریہ حمزہ بھی کہتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے۔ کس سال کو وفود کا سال کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے 9 ہجری۔ 9 ہجری کو عام الوفود یا وفود کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، وفدوں کی شکل میں گروہ در گروہ آ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الوفود کہتے ہیں۔ حدیث میں متن کو پرکھنے یعنی جانچنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے درایت۔ متن کے جانچنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ درایت کہلاتا ہے۔ کتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 29۔
29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے جبل شمیسی۔ حدیبیہ جبل شمیسی پہ واقع ہے۔ شہیدوں کی بیوہ کس ام المومنین کو کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہیدوں کی بیوہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی سے بھی نکاح کرتی تھی تو وہ شہید ہوتے تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا۔ کس واقعے کو فتح مکہ کا دیباچہ کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کو فتح مکہ کا دیباچہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ سب سے پہلے کس نبی پر صحائف سماوی کا نزول ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام پر سب سے پہلے صحائف نازل ہوئے۔ کس صحابی کی نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 تکبیروں کی کس صحابی کی نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کی بجائے 9 تکبیریں کہیں تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سہو تو نہیں ہوا، یعنی آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اربع تکبیرات الصلاۃ الجنازہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ میں 9 تکبیریں کہیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے تو غلطی نہیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی 9 نہیں 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔